نہیں یہی بات انہوں نے کہی نا میرے بھائی نے کہ جی لوگوں نے زیرو کر دی. جو مرضی رائے دیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی بیانیے کو ریاست کے ساتھ لا کے کہ جی چونکہ لوگوں نے ووٹ دے دیا لہذا ریاست انڈرمائن ہو گئی, ایسا نہیں ہو سکتا. کاشف صاحب ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف لا میں ہی آپ کو, ایک منٹ, کورٹ آف لا میں ہی آپ کو جانا ہے, سارے بری ہو جائیں, ساروں کو سزائیں ہو جائیں, لیکن کورٹ میں تو جانا پڑے گا. اچھا پتہ ہے یہ بیانیے سے تو نہیں ہو سکتا. 9 مئی کو ختم کون کر رہا ہے, انڈرمائن کون کر رہا ہے, اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنا کے. کیا وہ ایک قانونی مسئلہ ہے یا وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ جن لوگوں نے آئین اور قانون توڑا ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. اب اس کو سیاست سے کون جوڑ رہا ہے؟ مسلسل سیاست سے جوڑ رہے ہیں نون لیگ والے, اور پھر جن لوگوں کو کل کور کمانڈرز کی پریس ریلیز آئی ہے بھائی, سیاست سے تو جوڑا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت یہ بیانیاں بنا رہی ہے نا, ایک سیاست سے تو یہ معاملہ جوڑا ہے, یہ نہ کہ سیاست سے, یہ سیاست کا ہی نتیجہ تھا کہ سارا کچھ ہوا, لیکن سیاست سے تو جوڑا ہے. پر وہ تو ٹھیک ہے. کیا جب سپریم کورٹ پہ حملے کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کو بھول گئے, یا آپ کہتے ہیں یار 3 لوگوں کو سزا ہو گئی ان کو نااہل کر دیا گیا, بھول جائیں اس کو؟ نہیں کہتے نا. پر مسئلہ یہ آپ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون دیکھیں نا پوائنٹ آیا, پر مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں نہیں بھولیں گے آپ, 20 سال بعد بھی نہیں بھول رہا کوئی. اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں ہوئی. I don't blame them. میں I don't blame پر them. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کے لیے جماعت اس میں ملوث ہے, جو کروڑوں لوگ جنہوں نے ووٹ دیے, خدا نہ خواستہ اس کے لیے آئین ہے, قانون ہے, عدالتیں فیصلہ کریں گے. جنہوں نے کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے وہ سارے اس مائنڈ سیٹ کے تو نہیں ہے نا, خدا نہ خواستہ. دوسرا یہ عامر صاحب کی اس بات سے تو میں بالکل ہی اگری نہیں کرتا کہ لوگوں نے ووٹ دے دیا تو کیا ہوا. حضور وہ آپ مانے نہ, ایک علیحدہ بحث, آپ کی رائے ہے, میں احترام کرتا ہوں, لیکن وہ اصل بولتا ووٹر ہے اور اسی کی بات سنی جانی چاہیے. یہ ہمارے ملک میں ہے کہ ووٹر بولتا رہے, بات میں کروں گا اور میری بات سنی جائے گی. اس چیز سے نکلنا پڑے, یہ فیصلہ اس ملک کو کرنا پڑے گا کہ جو الیکٹریٹ کہہ دے, طاقت کا سرچشمہ عوام, یہ لفاظی کی حد تک ہم اس کو نہ رکھیں. منیب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ قائد صاحب ایک بات دیکھیں, جب تک تحریک انصاف کے دوست اس کو فالس فلیگ آپریشن کہنا بند نہیں کریں گے, ان کی سختی کم نہیں ہوگی. بڑی سیدھی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیکاز ایوری ون ٹیکس اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو اٹ. دوسری بات یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست تھی جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا. اب جس لینس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کو دیکھتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو وہ انیکسٹریکیبل سمجھتے ہیں, اور اس کی ٹاپ ٹیئر کو انکلوڈنگ عمران خان کے وہ 9 مئی سے انہیں علیحدہ کر دیا جائے. میں, آپ, اطہر کاظمی صاحب, رانا صاحب, ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی پوری تحریک انصاف تو اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتی. کیا قصور ہے اس ووٹر کا یا اس سپورٹر کا جو تحریک انصاف کو پسند کرتا تھا یا ووٹ کرتا تھا؟ اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور اس کو ڈس انفرینچائز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس نے کسی کو ووٹ دیا تھا تو اس کو پھر جیتنا بھی چاہیے تھا اور حکومت بھی بنانے دینی چاہیے تھی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اٹ برنگز اس بیک ٹو اسکوائر ون. ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے اوپر پہلی دفعہ اٹ ہیز ہٹ ہوم. پہلی دفعہ اس طرح فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا تو ریاست کو بھی جا گئی. یہ 2014 میں ہوش آ جاتا, یا اس وقت سپریم کورٹ پہ جب حملے ہوئے تھے اس وقت ہوش آ جاتا, 2016 میں ہوش آ جاتا, تو پھر 2023 کے اندر 9 مئی ہوا, یہ نہ ہوتا. لیکن بدقسمت بات یہ ہے کہ ہمیں جو ویک اپ کال ہے بڑی لیٹ ملتی ہے. اب لیکن اگر سیاست میں انوالومنٹ نہ ہو تو یہ سارا کچھ نہ ہونا. دیکھیں مسئلہ یہ کہ سر وہ تو پرنسپل بات ہے نا سر. وقت آ رہا ہے کہ آپ کو جو اب سب پارلیمنٹ میں 92 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی اپوزیشن, زیادہ ہونا چاہیے تھے لیکن چلے ریزرو سیٹ نہیں. اب آپ کا وہ تو میں نہیں نہ کر سکتا, جو ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. ریزرو سیٹ آپ لے لینا, میں سے جا کے لے لیں اصولی طور پہ. میری بات کر لوں نا, میں آپ کو جو بات کرنے جا رہا ہوں, میں یہ کرنے جا رہا ہوں, بار بار کرتا ہوں, آئی ایم ایف پہ ضرورت ہے کے پی کی. آپ کو جو شرائط منوانی ہے آپ ٹیبل پہ رکھیں پبلک میں کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. آپ ہمیں پھر جوڑیں گے کہ جی ہم سیکیورٹی سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی, آپ ہمیں اچھا الیکشن دیں, الیکشن کمیشن دیں, پاکستان میں انتخابی اصلاحات دیں, بلدیاتی الیکشن دیں. یہ کام, یہ لڑائی پاکستان کی ہے, یہ انٹرنل لڑائی ہے, یہ پاکستان میں لڑائی ہے. یہ پی ٹی آئی کا کام ہے کہ جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آئی ایم ایف پہ لیٹر دیں گے, آپ آئینی ترامیم ابھی کریں, سب کے پاس اکثریت موجود ہے. آپ آخری دن پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ پہلے دن سے اپنی شرط رکھیں اور پبلک کے سامنے رکھیں. آپ نہ کہیں کہ جی میں نے تو چیف منسٹر نے جا کے گھر میں جا کے پکڑا دیا تھا. نہیں, آپ لائیں جو بات آپ کہتے ہیں ہمارا حق رکھ. آپ نے عوام کا حق لینا نا تو پبلکلی لینا, اسمبلی میں ڈیمانڈ رکھیں, پیچھے مت جائیں اسپیکر کے پاس, کسی اور کے پاس بھی مت جائیں. کیوں کہتے ہیں خان صاحب کہ مجھ سے تو 8 فروری کے بعد رابطہ ہی نہیں ہوا, 8 فروری سے میں انتظار کر رہا ہوں. کیوں آپ ان کا رابطے کرنے کا انتظار؟ یہ آپ کہتے ہیں نا میں نہیں کروں گا بات, میرے لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے, مان کا نہیں کریں گے. بھائی کیوں؟ اسمبلی میں گئے ہیں نا, تو اگر آپ نے رستہ لینا ہے لڑائی سے
تو پھر لڑائی سے رستہ پھر آپ کو ملے گا. اچھا کاشف صاحب، اس میں یہ ہے کہ وہ اتنے سادے ہیں کہ جو ان کے بقول مبینہ طور پہ مینڈیٹ چوری کر کے ان کو لیجٹمیسی دے دیں، ان کے ساتھ کہیں کہ آؤ مل کے قانون سازی کریں، کیا وہ ایسا کریں گے؟ کیا وہ ایسا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے مغربی میڈیا رپورٹ کرتا ہے نا کہ وہ آج حماس نے پہلا پھینکا تھا تو آج سے ہی شروع ہو گیا، تو یہ جس طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والی بات کرتے ہیں نا، 9 مئی سے نہیں شروع ہوا تھا. آپ نے پچھلے 2 سال کیا وقت پہ اگر انتخابات ہو جاتے تو ہم اس صورتحال میں ہوتے؟ اگر آئین شکنی نہ ہوتی اس ملک میں، وقت کے اوپر آئین کے مطابق انتخابات ہوتے تو یہ بدقسمت یہ بدقسمت واقعہ کبھی ہوتا ہی نہ. اور یہ اس نہج پہ ہم اس لیے پہنچے کہ اقتدار کی حوث نے آپ نے 2 صوبوں میں نگراں مسلط کر دیے، قومی اسمبلی میں قراردادیں پیش کی کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. تو اس میں کون سی چیز کو وزیر اعظم کو آئین شکن سپریم کورٹ نے قرار دیا، اس وقت اسٹیٹ فیصلہ کر لیتی، نہ یہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی، نہ اگلے کوسچن ہوتے. جہاں سزا ہونی تھی وہاں نہیں ہوئی. پہلے میں الیکشنز کی بات کر رہا تھا منیب، لیکن یہاں پر آئین شکنی بھی ساروں کی اپنی اپنی ہے، یہاں پر سیاسی بھی اپنی اپنی ہے. دیکھیں دونوں غلط ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ غلط مانے یار. بالکل ایٹ لیسٹ لیٹس اسٹارٹ کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ، کہ غلط ہے وہ غلط ہے. تو بیٹھ کے ہی ہونا ہے نا، کریں نہ کریں آپ کو بیٹھ کے ہی بات کرنی ہے. منیب کہیں اور تو نہیں جا سکتے. 9 مئی کو منیب پاکستان کو غلط لوگ، میں نے وزیر اعظم ایک سیکنڈ رک جائیں، اور میں وزیر اعظم. دیکھیں میں الیکشن کمشنر نہیں ہوں، میں منیب کو ڈس انفرینچائز نہیں ہونے دوں گا. منیب جب بات کرنا چاہے گا اس کو بولنے کا موقع ملے گا. پہلے منیب اس کے بعد باقی سارے. جی منیب صاحب، ہماری عوام ہے یار، دور بیٹھی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے حقوق سلب کر لیں گے ہم. جی منیب صاحب، بڑی مہربانی سر. گزارش صرف اتنی ہے کہ جو ابھی اطہر بھائی نے بات کی بہت احترام کے ساتھ، وہ درست باتیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ 9 مئی سے پہلے جتنی بھی آئینی وائلیشنز ہوئی ہیں، بالکل سب آئینی وائلیشنز ہوئی، 9 مئی کے بعد بھی بڑی ہوئی ہیں نا. انہوں نے ظاہری بات ہے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا، جو کہ ہونا چاہیے تھا، وہ جس کی مرضی سے نہیں ہوا، کیا ہوا وہ اور بات ہے. لیکن مجھے صرف اتنی بات بتائیں، یہ کون سا نیا پنگا تھا جو عمران خان صاحب نے لیا تھا؟ میں تو بولتا ہوں نا، آپ کا لائیو پروگرام ہے ماشاءاللہ، آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. عمران خان صاحب کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ جی پنگا لے لو جی، جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بننے دینا، یہ پنگا لے لو جا کے؟ کس نے مشورہ دیا تھا؟ ذرا بتائیں، کوئی بندہ بولے اس کے اوپر. جب لیں گے تو پھر منہ کی کھائیں گے، پھر چھتر بھی، I'm sorry to say use the word، پھر لترول بھی ہوگی، پھر اگلے تو نہیں چھوڑیں گے. reality of our politics. That's the reality of our politics. جس کو ماننا نہیں ہے مانتے ہیں، جس کو ماننا نہیں ہے، اس میں جمہوریت کا دھڑکا بجانا ہے، اپنی اپنی مرضی، اس میں عوامی ووٹ ڈالنا ہے. منیب بھائی سے کہہ رہے تھے ہمارا تصفیہ کروائیں، انہوں نے اپنا کٹا کھول دیا.